Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 19th of November 2020 اور آج کا جو پہلا ڈان ایڈیٹوریل ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے یٹ مور اسپیس. یعنی ابھی جو اسپیس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اور یہ اسپیس یہ ہمارے پاس جو ریئیکشنری قسم کی فٹس ہیں ان کے حوالے سے، یعنی یہ جو قدامت پسند ہیں، رجت پسند تنظیمیں ہیں، اس میں اس کے حوالے سے پاکستان میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کا افیکٹ جو ہے، امپیکٹ ہے ہمارے اوپر کیا پڑ رہا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. Many a reactionary outfit has been allowed to thrive on Pakistani soil. Thrive on یہاں پہ فریزل ورب ہے، اس کا مطلب ہے to do well in a particular kind of situation، کہ خاص مخصوص قسم حالات میں کچھ کرنا، کچھ بہتر کرنا. ریئیکشنری کا مطلب ہے قدامت پسند یا رجت پسند. بہت ساری رجت پسند تنظیموں کو پاکستانی سرزمین پر پھولنے پھولنے کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. Each one of them has ill-served the global image of this country. ill-served کا مطلب ہوتا ہے بری طرح پیش کرنا کسی کو. ان میں سے ہر ایک نے اس ملک کے عالمی امیج کو بری طرح سے پیش کیا ہے. Indeed, their incendiary rhetoric and violent actions have reinforced the enemy's narrative and weakened our principled position on regional human rights issues. Incendiary کا مطلب ہے پرجوش، آگ لگا دینے والی. rhetoric کا مطلب ہے بیان بازی، اور reinforced کا مطلب ہے تقویت دینا. در حقیقت ان کی زبردست بیان بازی اور پرتشدد کارروائیوں نے دشمن کے بیانیے کو تقویت بخشی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی انسانی حقوق کے امور سے متعلق ہمارے اصولی موقف کو اور کمزور کیا ہے. And in its first efforts to manage the violation, these ultra right-wing outfits wreck the government CDs more and more space to them, a vicious cycle that appears to have no end in sight. ریک کا مطلب ہے تباہی پھیلانا، سیریز کا مطلب ہے حوالے کرنا، وشیس کا مطلب ہے ظالمانہ. اور یہ انتہائی یہ جو ہمارے ساتھ یہ تنظیموں کے برپا ہونے والے تشدد کو منظم کرنے کی کوششیں ہیں، حکومت کو ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے جگہ دیتی ہے. اور یہ ایک ایسا ظالمانہ چکر ہے جس کی بظاہر ہمیں کوئی حد نظر نہیں آتی. The latest instance of this myopic approach was played out at the Faizabad interchange between Islamabad and Rawalpindi. یہ myopic approach جو ہے اس کا مطلب ہے نیرو ان پرسپیکٹیو، یعنی آپ کسی پرسپیکٹیو میں بڑے جو ہے نیرو مائنڈڈ ہیں اور بغیر کسی کنسرن کے آپ براڈر قسم کے امپلیکیشن جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. اسلام آباد راولپنڈی کے درمیان فیض آباد انٹرچینج پر اس عاقبت ناندیش نقطہ نظر کی تازہ ترین مثال پیش کی گئی. اس میں کیا ہوا؟ The site was occupied by the large number of تحریک لبیک Pakistan activists protesting against the blasphemous caricatures by the French magazine Charlie Hebdo. اب اس میں blasphemous کا مطلب ہے توہین آمیز، اور caricatures کا مطلب ہے تضحیکی خاکہ جو ہے. اس مقام پر فرانسیسی میگزین چارلی ہیڈو کی جانب سے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج کرنے والے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے قبضہ کر لیا یا وہاں پہ دھرنا دیا. Despite clashes with the police refused to end their sit-in until the government met their demands. پولیس سے جھڑپوں کے باوجود انہوں نے اپنا دھرنا جو ہے ختم کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ حکومت ان کے مطالبات پورے نہیں کرتی. sit-in کا مطلب ہے دھرنا دینا. These included boycotting French products, expelling the French ambassador, not appointing an ambassador to France, and releasing all arrested TLP activists. ان مطالبات میں فرانسی مصنوعات کا بائیکاٹ، فرانسی سفیر کو ملک بدر کرنا، فرانس میں سفیر مقرر نہ کرنا، اور TLP کے تمام گرفتار کارکنوں کو رہا کرنا شامل ہے. On منڈے کی نائٹ کو the TLP announced that the government had agreed to its demand. TLP نے یہ اناؤنس کیا کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے ان کی ڈیمانڈز مان لی ہیں. While no official confirmation has yet been forthcoming, the Interior Ministry apparently ordered the immediate release of the detained activists. اگرچہ ابھی تک کوئی سرکاری تصدیق جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے، تاہم بظاہر وزارت داخلہ نے زیر حراست کارکنوں کو فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم دیا ہے. Once again it seems the ultra right has browbeaten the Pakistani state into capitulation. ایسا ایک بار ایسا پھر لگتا ہے کہ انتہائی جو الٹرا رائٹ ہے اس نے پاکستانی ریاست کو ہتھیار ڈالنے پر پھر سے مجبور کر دیا ہے اور اسے ہراساں کر دیا ہے. اب یہاں پہ برو بیٹن کا مطلب ہے ہراساں کرنا، اور کیپیٹولیشن کا مطلب ہے ہتھیار ڈال دینا یا ہار مان لینا.
دا سینس آف ڈیجا وو بیسکلی یہاں پہ استعمال ہوا ہے فریز کے طور پر. اس کا مطلب ہے دا فیلنگ دیٹ ون ہیز لیوڈ تھرو دا پریزنٹ سچویشن بفور, یعنی ایسی فیلنگ جس سے کسی کو لگے کہ وہ اس سچویشن میں سے پہلے گزر چکا ہے, از انمسٹیکنیبل اینڈ ناٹ اونلی بیکاز سچ کریون سرینڈر ہیز بین پار آف دا کوسٹ جو ہے یہ بھی فریز ہے. اٹ از ناٹ گڈ بٹ اٹ از نارمل اور ایز یو وڈ ایکسپیکٹ, یہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ نارمل ہے جیسا آپ ایکسپیکٹ کرو فار سم ٹائم ان دس کنٹری. یہ جو سینس ہے, یہ جو احساس ہے دجاوو کا, یہ ناقابل غلطی ہے, اور نہ صرف اس لیے کہ اس ملک میں کچھ عرصے سے اس طرح بزدلانہ طور پر ہتھیار ڈالنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہا ہے یا برابر رہا ہے. اٹ واز ان نومبر 2017 ایٹ دا فیض آباد انٹرچینج, 2017 نومبر میں فیض آباد انٹرچینج کے اوپر ڈیورنگ دا پی ایم ایل گورنمنٹس ٹینیور, جب پی ایم ایل گورنمنٹ کا ٹینیور تھا, دا ٹی ایل پی فرسٹ میڈ اٹس پریزنس فیلٹ when its activists forcibly occupied the state for over 20 days to demand the ouster of the law minister on entirely specious grounds. ouster کا مطلب ہے برطرفی کرنا, اور اسپیشیس کا مطلب ہے بظاہر درست لیکن ویسے تھوڑے شکی سے ہوں یا ڈاؤٹڈ ہو جائیں. اس میں کیا ہوا جی, فیض آباد انٹرچینج میں جب انہوں نے 2017 میں مسلم لیگ نون کے دور میں یہ دھرنا دیا تھا, ٹی ایل پی نے پہلی بار اپنی موجودگی کا احساس اس وقت دلایا جب اس کے کارکنوں نے بظاہر ٹھیک بنیادوں پر وزیر قانون کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے 20 دن سے زیادہ عرصہ ایک جگہ پر زبردستی جو ہے وہ قبضہ کیا. پولیس آپریشن وینٹ آوری کا مطلب ہے جی ٹو ناٹ ہیپن ان دا وے دیٹ واز ہوپڈ, یعنی جس طرح پلان کیا گیا اس طرح چیز نہ ہو. فورسنگ دا ریزگنیشن آف دا منسٹر اینڈ ہیومیلیٹنگ کلائمب ڈاؤن بائی دا گورنمنٹ. پولیس کا آپریشن غلط نتائج دے گیا جس کی وجہ سے وزیر کے استعفے اور حکومت کی طرف سے ایک ذلت آمیز اترائی پر مجبور کیا گیا. The end came with a questionable army brokered agreement and a case being distributed among the protesters by a senior military officer. آخر ایک قابل سوال فوج کے ذریعے معاہدہ طے پانے اور فوجی حکام کی طرف سے مظاہرین میں نقد رقم تقسیم کرنے کے بعد وہ ڈرامہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. In the election that follows next year, the TLP, until recently a little known outfit whose residentry had been lionization of former Punjab governor Tahsir's murder, played spoiler کا مطلب ہے person whose chances of winning are slight, جس کے جیتنے کی چانسز کم ہوں, but who may get enough votes to prevent one of the leading candidates from winning, یعنی جو اتنے ووٹ حاصل کر لے کہ جو لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہے اس کو وننگ سے روک سکے. and dented the PMLN vote bank in several constituencies. اب کیا ہوا کہ جی اس سے اگلے سال ہونے والے انتخابات میں حال ہی میں ایک چھوٹی سی پہچانی تنظیم جس کا مقصد پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قاتل کو اہمیت دلانا تھا نے کی خرابی کا مظاہرہ کیا اور کئی حلقوں میں مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس نے اس کے بعد کیا ہوا جی, نیکسٹ پڑھتے ہیں. It has since demonstrated its destructive street power on several other occasions, most notably on the announcement of Asia Bibi's acquittal by the Supreme Court. Acquittal کا مطلب ہے بری کر دینا. اس کے بعد اس نے متعدد دیگر مواقع پر اپنی تباہ کن اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کیا, خاص طور پر سپریم کورٹ کی آسیہ بی بی کی اس کو جو بری کرنا ہے اس کے اعلان پہ. The group tested blood when it first clashed with the authorities in 2017, and like other such entities, it will continue to use its bully pulpit to pressure government into wholly untenable compromises that an economically weak country cannot afford. Bully کا مطلب ہے لڑاکا یا بدماش, اور پلپٹ کا مطلب ہے ممبر. اس گروپ نے اس وقت جو ہے اس کا سامنا جو ہے مشکلات سے ہوا جب اس کا پہلا مقابلہ 2017 میں حکام کے ساتھ ہوا تھا, اور اس طرح کے دیگر اداروں کی طرح وہ بھی اپنے بدماش ممبر کو حکومتوں کی ناجائز سمجھوتوں پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کرتا رہے گا, جس کا معاشی طور پر کمزور ملک متحمل نہیں ہو سکتا جیسے کہ پاکستان ہے. Blocking coverage of the protest on television or suspending mobile phone services as the PTI government has done this time are redundant and short time tactics. redundant کا مطلب بیکار ہیں جی. احتجاج کی ٹیلی ویژن پر ہونے والی کوریج کو روکنا یا موبائل فون سروسز معطل کرنا جیسے کہ پی ٹی اے گورنمنٹ نے اس بار کیا ہے, بیکار اور قلیل مدتی جو ہے تدبیریں ہیں.
Matters have come to point where it is imperative to stop mollycoddling groups of TLPs, ilk, let alone using them for dubious political objectives. یہ mollycoddling کا مطلب ہے جی زنانہ اور dubious کا مطلب ہے مشکوک. معاملات ایک ایسے مقام پر آ پہنچے ہیں جہاں ٹی ایل پی کی طرح کے زنانہ گروپوں کو مشکوک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے سے روکنا ضروری ہے. دے کین اونلی لیڈ پاکستان ٹو ریون. وہ صرف پاکستان کو جو ہے بربادی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اپنے اظہار کیجیے گا اپنے خیالات کا یا اپنی ویوز کا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے. دوسرا ایڈیٹوریل جو آج کا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہے جی پی ایمز کووڈ کنسرن کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کووڈ-19 کے حوالے سے کیا ان کا کہنا ہے. Prime Minister Imran Khan in his address to the nation on Monday made some significant remarks about the growing number of COVID-19 cases in the country. Prime Minister Imran Khan صاحب نے پیر کو قوم سے خطاب میں ملک میں کووڈ-19 کیسوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بارے میں کچھ اہم ریمارکس جو ہیں وہ دیے ہیں. Mr. Khan announced restrictions on all public gatherings which effectively limit political rallies by his own party as well as those of the opposition. مسٹر خان نے تمام عوامی اجتماعات پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا جو ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے سیاسی جلسوں کو بھی مؤثر انداز میں محدود کرتی ہیں. اور یہ ایک دس از اے ویلکم ڈیسیژن، یہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے. کووڈ-19 کیسز آر اسپریڈنگ ایٹ این الارمنگ ریٹ. کیسز جو ہیں وہ تشویشناک حد تک بڑھ رہے ہیں ود نیشنل پازیٹیوٹی ریٹ انچنگ ٹوورڈ 7%، جہاں پہ یہ جو ہمارا نیشنل پازیٹیوٹی ریٹ ہے یہ تقریباً 7% کی شرح تک جو ہے جا رہا ہے. A frightening statistics which is several other countries has triggered strict lockdown. Triggered کا مطلب ہے حرکت میں لانا. یہ ایک ایسا خوفناک اعداد و شمار ہے جس کی وجہ سے کئی دیگر ممالک سخت لاک ڈاؤن لگا چکے ہیں. There is no doubt that the limiting of public gatherings will prevent the spread of this virus. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پبلک گیدرنگ کی جو ہے اس کی روک تھام جو ہے وائرس کے بڑھنے کو روکے گی. However, given the PTI's ایکریمونیس ریلیشن شپ ود اپوزیشن پارٹیز، تاہم یہ جو پی ٹی آئی کے تلخ قسم کے ریلیشن شپس ہیں اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ اینڈ دا جنرلی ٹاکسک پولیٹیکل انوائرمنٹ، اور یہ جو اتنا خطرناک قسم کا اس وقت ہمارا سیاسی جو ہمارا سیاسی ماحول ہو چکا ہے، مسٹر خانز ڈیسیژن ان دس ریگارڈ may be seen by opponents as a stealth attack on their democratic rights to assembly. stealth کا مطلب ہوتا ہے خفیہ طور پہ، اور ایکرومونیس کا مطلب ہے جی درشت یا تلخ. اب مسٹر خان کے اس فیصلے کو مخالفین اپنی اسمبلی کے جمہوری حق پر ایک خفیہ حملے کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. The government and the opposition have been at loggerheads from one day. loggerheads کا مطلب ہے اختلاف رکھنے والے جو ہیں. حکومت اور اپوزیشن جو ہے ایک دن سے ہی کھوج میں ہیں. And on many occasions their rivalry has been far beyond the level of political competition considered necessary for a democratic system to function robustly. اور بہت سے مواقع پر ان کی یہ دشمنی اس سیاسی مقابلہ کی سطح سے بہت آگے نکل چکی ہے جو جمہوری نظام کو مضبوطی سے چلانے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے. Both sides, including Mr. Khan himself, having indulged in petty politics and resorted to یہاں پہ phrasal verb ہے to do or use something especially because or no other choices are possible. کچھ ایسا خاص کام کرنا جس میں آپ کو لگے کہ اور کوئی choices ہمارے پاس نہیں ہیں. Deeply personal, misogynistic and unsavory attacks on their opponents. misogynistic کا مطلب ہے زن بیزار، عورت سے نفرت کرنے والا، اور unsavory کا مطلب ہے اخلاقی طور پہ ناگوار. مسٹر خان سمیت خود دونوں فریقیں نچلے درجے کی سیاست میں ملوث ہیں اور اپنے مخالفین پر گہرے ذاتی بدعورت بیزار اور غیر اخلاقی حملوں کا سہارا لیتے ہیں. ان سچ این انوائرمنٹ، اس طرح کے انوائرمنٹ میں the decision to restrict political gathering may come across as a ruse. ایسے ماحول میں سیاسی اجتماعات پر پابندی لگانے کا فیصلہ جو ہے فریب کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے. Nevertheless, it must be considered seriously by the opposition parties given the threat the virus poses to member of the public, and Mr. Khan or one of this aides should engage with their opponent directly to allay suspicions کا مطلب ہے شکوک و شبہات. اس کے باوجود عوام کو وائرس کے خطرے کے لاحق
لاحق خطرے کے پیش نظر حزب اختلاف کی جماعتوں کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور مسٹر خان خود یا ان کے کسی ساتھی کو براہ راست مخالفین کے شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے مشغول کرنا چاہیے. In fact, Mr. Khan's decision to allow outdoor wedding ceremonies of up to 300 must be challenged. در حقیقت عمران خان صاحب کی جو یہ ڈیسیژن ہے کہ جی آؤٹ ڈور ویڈنگز جو ہیں اس پہ 300 بندے بلائے جا سکتے ہیں، اس کو بھی چیلنج کیا جانا چاہیے ایز اٹ کریٹس اے فالس سینس آف سیکورٹی دیٹ دیز گیدرنگز آر سم ہاؤ سیف ایون وین سائنس انڈیکیٹس ادروائز. کیونکہ اس سے تحفظ کا یہ غلط احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجتماعات کسی حد تک محفوظ ہیں یہاں تک کہ جب سائنس اس کے برعکس اشارہ کرتی ہے. It is a pity یہ ایک افسوس کی بات ہے that the government and its opponents have been unable to work together on any important issue. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ اور اس کے جو مخالفین ہیں ابھی تک کسی بھی ایک ایشو کے اوپر جو اہم ایشو کے اوپر اکٹھے کام نہیں کر پائے. یا the formation of the NCOC and effective coordination between members of the federal government and provincial ministers is a small silver lining. یہ silver lining جو ہے sign of hope یعنی امید کی کرن ہے اور یا positive impact ہے in this cloud of gloom. پھر بھی این سی او سی کی تشکیل اور وفاقی حکومت کے ممبروں اور صوبائی وزراء کے مابین مؤثر رابطہ غم کے اس بادل میں ہوا کا خوشگوار ایک جھونکے کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. It is this spirit of rising above the situation and tackling a national challenge that is required during a crisis such as the COVID-19 pandemic. صورتحال سے اوپر اٹھنے اور قومی چیلنج سے نمٹنے کی یہی ایک اصل روح ہے جو کووڈ-19 وبائی امراض جیسے بحران کے دوران درکار ہے. The Prime Minister must seriously reflect on کا مطلب EDM ہے یعنی اسے کنسیڈر کرنا چاہیے the value of such coordination and rethink his government's combative approach. Combative کا مطلب ہے لڑاکو. He himself has noted that Pakistan may be hurtling towards a point where the pandemic could hit harder than it did during the first peak in June. اب ہرٹلنگ کا مطلب ہے تیزی سے گزرنا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کو سنجیدگی سے اس طرح کی ہم آہنگی کی ویلیو پر غور کرنا چاہیے اور اپنی حکومت کے جنگجو انداز پر نظر ثانی کرنی چاہیے. انہوں نے خود بھی نوٹ کیا ہے کہ پاکستان میں اس مقام کی طرف تیزی سے حرکت کر رہے ہیں جہاں وبائی مرض جون میں آنے سے پہلے والی لہر سے کہیں زیادہ مصائب پیدا کر سکتا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز آن ایڈیٹوریلز. ہوپ سو آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور مجھے ساتھ ساتھ کائنڈلی ضرور رپلائی کیا کریں کہ اس کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے یا اس میں کس قسم کی چینجز آپ چاہتے ہیں. اپنا زیادہ سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے جی. السلام علیکم, اللہ حافظ.